کہ ان آیت کریمہ سے مطلب ان آیات سے جو ابھی گزری تھی کل لاسٹ میں یہاں بل اکثرهم او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، اور پھر اس سے آگے والی آیت ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کأنهم لا یعلمون۔ تو یہاں صاحب تفسیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان آیات سے 4 فرقے ان کے گروہ معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کیا ہے کہ بے ایمان تھے، ان میں سے اکثر بے ایمان تھے، اور ایک جو ہے جو توریت پر ایمان رکھتے تھے اور توریت کو حق سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے تو وہ مومن تھے، باقی اکثر لوگ کیا تھے کہ بالکل کافر تھے۔ اس میں تو 73 فرقہ ہے، 72 ہم لوگ ہوں گے 73، ہاں وہ 72 میں اسٹاپ ہو گئے وہ لوگ۔ ہاں تو یہاں بتانا یہ تھا کہ یہاں جو پڑھنے میں آیا وہ اکثر کے معنی میں ہے، وہ 72 نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس آیت کریمہ کا نازل ہونے کا سبب کیا ہے وہ اب پہلے سماعت کریں پھر ترجمہ کریں گے تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنا شروع کر دیے تھے، اور بہت جو ہے زیادہ تر لوگ جو بے علم تھے جنہیں دین کا علم نہیں تھا وہ لوگ مشغول ہو گئے اسی جادو وغیرہ سیکھنے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگایا اور وہ کتابیں سب اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا۔ اب ان کی کرسی جس طرح بھی ہو وہ تو حکومت کرنے والے تھے پوری دنیا میں، ہر ایک پر حکومت کیا ہے آپ نے، ہواؤں پر کہتے تھے چلو اڑاؤ تو اڑا کے لے جایا، ہوا لے جاتی تھی، تو وہ دفن کروا دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت فرما گئے تو شیطان نے لوگوں کو کہا اور بہکایا کہ ارے وہ حکومت انہی کتابوں کو پڑھ کر کے کرتے تھے پوری دنیا میں، کہا کر کے برگلایا اور ان کتابوں کو نکلوایا۔ اب جب نکلوایا تو جب یہ بات پہنچی عوام کے درمیان اور اس زمانے کے یہودی علماء کے درمیان تو علماء نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے ان پڑھ تھے وہ لوگ جو ہے زہ قسمت سمجھتے ہوئے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم کہہ کے سیکھنا شروع کر دیا اور جادو سیکھتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ دور وہاں سے شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضور کے زمانے تک لوگ اس طرح پھر ملوث رہے اس جادوگری میں، بلکہ ابھی بھی ہمارے یہاں کچھ جادوگر دیکھنے کو تو ملتے ہیں، لیکن اصل یہ تھا کہ وہیں سے جب قرآن پاک حضور پر نازل ہوا تو یہ بتایا گیا اور حق چیز کو سامنے رکھ دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ علم اگر رہا بھی، ظاہر سی بات ہے اگر ان کو اس کا علم بھی تھا تو وہ عوام کے لیے نہیں تھا، اور وہ یہ جادو سیکھنا کوئی علم دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ ان چیزوں کو عوام سے چھپا کر کے اسی لیے رکھا تھا کہ انہوں نے چھپا ہی دیا تھا، پوری کتابوں کو چھپا دیا تھا۔ بہرحال اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہودی لوگ پیروی کیے اس کی جسے شیطان پڑھا کرتا تھا، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو شیطان لوگوں کو جادو سکھاتا تھا،
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر بابل میں دو فرشتوں پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا، یعنی ان پر جو اتارا گیا تھا وہ، اور وہ چیزیں جو جادو بابل میں دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، یعنی یہ جادو والی چیز ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں ان پر اتارا گیا، لیکن اس کو عوام استعمال کرنے لگے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم کہنے لگ گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنة، ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تو تم اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، کفر نہ کرو، یعنی یہ وہ خود کہتے تھے، نازل ان پر ہوا ہے تو وہ ایک آزمائش میں تھے، ان کے بارے میں پوری تفصیل ابھی آئے گی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، تو وہ لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، جدائی کی ڈال دیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جادو ہی سے تو ہوتا ہے، لوگ ابھی بھی کر دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے والے کسی کو نہیں ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، ولا ینفعهم، اور انہیں نفع نہیں دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جادو سیکھنا نقصان ہی دے گا، نفع کیا دے گا وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا، جس نے یہ خریداری کی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے خرید لیا۔ لو کانوا یعلمون، کسی طرح انہیں اس کا علم ہو جاتا، کاش وہ اس کو جانتے، یعنی ایسا کرنا جادو سیکھنے کو، کاش کہ اس کا صحیح علم ہوتا اور وہ اس کو نہ سیکھتے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ جو ہے مسائل بھی نکلتے ہیں، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال پر یہ لوگ رہے، جادوگر وغیرہ سیکھتے اگتے رہے اور دوسروں کو پریشان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت میں یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ نہ وہ جادو سکھانے والے تھے اور نہ وہ جادو کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کرام کفر سے قطعاً معصوم ہوا کرتے ہیں، بالکل وہ تو محفوظ ہیں، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے تو وہاں کفر کیسے کریں گے؟ ان کی طرف سحر کی نسبت باطل اور غلط ہے، کیونکہ سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی تھی، جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بن جاؤ۔ کیا حکم گویا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو حق سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جادو فرما بردار اور نافرمانی کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ سمجھ لیں؟ امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سحر جادو کفر ہے، اس کا عامل اگر مرد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اکثر عموماً دیکھیے گا جادو سیکھنے والے کوئی اچھا عمل نہیں کرتے ہیں، وہ غلط چیزوں کو اپنا کر کے، غلط شیطان خبیثوں کی وجہ سے وہ غلط عمل کرتے کرتے جو ہے
شیطان اس کا دوست بنتا ہے اور وہ اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ کہہ رہے ہیں کہ جو سحر کفر ہے اس کا عامل یعنی جو عمل کیا ہے اگر مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سحر کفر نہیں ہے یعنی ایسی چیزوں سے وہ سیکھا کہ وہ کفر تک تو نہیں پہنچاتا، لیکن جادو سیکھ لیا تو کہتے ہیں کفر نہیں ہے مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عامل قطاع طریق یعنی ڈاکو رہزنوں کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت۔ کیا کریں گے؟ وہ سیکھا تو ہے ایسا والا جس سے کفر تو نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسروں کی وہ جان لے رہا ہے۔ جی نہیں تک میں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، کتنے کتنے دنوں تک لوگ گھر پہ پریشان رہتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ تو ایسے کو کیا کریں کہ ڈاکوؤں والا اس کا حکم ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہتے ہیں جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے وہ توبہ کرے گا تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے۔ تو اس طرح ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کہتے ہیں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے، یعنی جادو کرنے والا ہی کو حق اور سب کچھ سمجھ لینا یہ کفر ہوگا۔